حرمنا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے ہم نے حرام کیا تھا ما قصصنا علیک من قبل، جو ہم نے بیان کیا آپ پر اس سے پہلے۔ اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے ہم نے حرام کیا تھا ان پر وہ جو ہم نے بیان کیا آپ پر اس سے پہلے۔ اس سے پہلے اس کے نیچے سورہ انعام میں وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ لوگ اپنے نفسوں پر خود ظلم کرنے والے تھے۔ اس آیت میں فرمایا کہ وہ لوگ جو یہودی تھے ہم نے آپ پر بیان کر دیا جو چیزیں ہم نے ان پر حرام کی تھیں اس سے پہلے، یعنی سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو چیزیں یہود پر حرام تھیں۔ تو سورہ انعام آیت نمبر 146 میں اللہ نے ان کا تذکرہ کیا۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم نے ان کے اوپر چربی کو حرام کر دیا تھا، مگر وہ چربی جو جانوروں کی پشت پر ہو یا ان کی آنتوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو یا جو ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہو اس کا استثناء تھا، باقی ہم نے ان کے اوپر چربی کو حرام کیا تھا۔ تو اس آیت میں یہ اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ ہم نے یہود پر جس چیز کو حرام کیا تھا وہ ہم نے بیان کر دی آپ کو اس سے پہلے، یعنی سورہ انعام میں۔ تو سورہ انعام میں تذکر آیا جو چیز یہود پر حرام تھی وہ چربی ان پر حرام کی گئی تھی۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ان لوگوں نے اپنے نفسوں پر خود ظلم کیا، یعنی انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی بات نہیں مانی، شریعت کو جھٹلایا، احکامات کی پاسداری نہیں کی، تو انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو ہم نے جو ان کو سزا دی ہے وہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے دی۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء، ترغیب توبہ، اور پھر یقیناً آپ کا رب ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے برا عمل کیا جہالت کی وجہ سے، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے جہالت کی وجہ سے، ثم تابوا، پھر انہوں نے توبہ کر دی، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی گناہ کرنے کے بعد انہوں نے توبہ کر دی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر دی، تو یقیناً آپ کا رب من بعدہا، اس توبہ کرنے کے بعد، یقیناً آپ کا رب اس توبہ کرنے کے بعد البتہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، گناہ کیے جہالت کی وجہ سے، تو اس سے معلوم ہوا کوئی جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کسی مسلمان کو، کسی عقل مند کو نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اپنے محسن کو، اللہ کی ذات کو بھلا دے۔ تو انہوں نے جو نافرمانی کی جہالت میں کی، اب اگر اس کے بعد وہ توبہ کرے اور اپنی اصلاح بھی کرے، معلوم ہوا صرف توبہ کافی نہیں ہے بلکہ توبہ کے بعد اصلاح بھی ضروری ہے۔ اب ایک آدمی زبان سے تو توبہ توبہ کہہ رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو کانوں کو لگا رہا ہے، لیکن مستقبل میں اپنی زندگی کی اصلاح نہیں کر رہا، تو یہ کافی نہیں ہے۔ اب جیسے کسی کو کہو جی سود حرام ہے، رشوت، جی توبہ توبہ، کیا ہے؟ حرام ہے، تو کان کو ہاتھ تو لگا رہا ہے لیکن گناہ سے بچتا نہیں، گناہوں کی بات سن کر کہتا ہے توبہ، لیکن اپنی اصلاح کرتا نہیں ہے، عبادت کا اہتمام نہیں کرتا، تو ایسی توبہ کافی نہیں ہے۔ توبہ کے بعد ضروری ہے وَأَصْلَحُوا، اپنی اصلاح بھی کرو، تو یقیناً آپ کا رب من بعدہا، اس توبہ کرنے کے بعد، البتہ وہ بخشنے والا ہے، یعنی جتنے ماضی کے گناہ ہیں تو ماضی کے گناہوں کو اللہ بخش دے گا، رحیم ہے، مستقبل میں بھی اللہ بندے پہ رحم کرے گا، مستقبل میں بھی اللہ رحم کرے گا، ماضی کے اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، دلیل نقلی تفصیلی از ابراہیم علیہ السلام۔
دلیل نقلی تفصیلی از ابراہیم علیہ السلام، یقیناً ابراہیم علیہ السلام پیشوا تھے، امتاً پیشوا، وہ پیشوا تھے، قانتاً للہ فرما بردار تھے اللہ کے، حنیفہ اور حق کے پرستار تھے، حق کے پرستار تھے یعنی دین حق کو اختیار کرنے والے تھے۔ ترجمہ، دین حق کو اختیار کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرما بردار تھے اور دین حق کو اختیار کرنے والے تھے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے شرک کرنے والوں میں سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو سب مانتے تھے، یہود بھی، نصارہ بھی، مشرکین مکہ بھی، وہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہم لوگ ابراہیمی ہیں۔ اور چونکہ مکہ میں بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی، تو ان لوگوں کے دلوں میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی بڑی محبت تھی۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جس کو سب تسلیم کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ تو بنی اسرائیل میں جو پیغمبر آئے ہیں وہ سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے، تو حضرت اسحاق بھی بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے، تو لہٰذا یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے۔ سمجھ رہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے آگے یعقوب علیہ السلام ہیں۔ تو اب اس سلسلے میں اللہ نے نبوت کو رکھا، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بنی اسرائیل میں بہت سے پیغمبر آئے، تو ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے تھے اور مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، ہر ایک یہ کہتا کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اگر تم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے، انہوں نے تو کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس آیت میں، یہ آیت اور آنے والی آیت میں 5 صفات کا تذکرہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام میں 5 صفات تھیں۔ نمبر 1، کان امتاً، ابراہیم علیہ السلام پیشوا تھے، یا دوسرا ترجمہ ہے کہ مستقل امت تھے، مستقل ایک جماعت تھے۔ دیکھیں، ایک معنی تو ہے بڑا پیشوا، کہ ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے پیشوا تھے، کوئی عام آدمی نہیں تھے، اور نمبر 2، وہ ایک فرد تھے لیکن بمنزل ایک جماعت کے تھے، وہ ایک فرد بمنزل ایک جماعت کے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو دین کا کام لیا ہے پوری جماعت وہ نہیں کر سکتی جو وہ ایک شخص نے کیا۔ جیسے اللہ نے ایسے علماء پیدا کیے کہ ایک ایک عالم نے دین کی وہ خدمت کی، تصنیف کے اعتبار سے، دعوت کے اعتبار سے، کہ اگر پوری جماعت ہوتی تو دین کا وہ کام نہ کر سکتے جو ایک عالم نے کام کیا، تو وہ ایک عالم گویا کہ پوری ایک جماعت ہے۔ اب دیکھیں، حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، امام ذہبی رحمہ اللہ، علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ، امام غزالی رحمہ اللہ، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبد الحق، اور اسی طرح حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ سارے حضرات ایک ایک انسان تھے لیکن بمنزل پوری ایک جماعت کے تھے، کہ انہوں نے اتنا دین کا کام کیا کہ اگر جماعت ہوتی تو بھی وہ اتنا کام نہ کر پاتی جو اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی سے لیا۔ تو یہاں ایک معنی ہے کان امتاً، کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے پیشوا تھے، اور دوسرا معنی کہ ابراہیم علیہ السلام بمنزل ایک جماعت کے تھے، کہ وہ ایک فرد نہیں تھے، گویا پوری ایک جماعت تھے۔ ان کی زندگی کا دوسرا وصف قانتاً للہ، نمبر 2، وہ اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کے فرما بردار تھے۔ تو ہر پیغمبر اللہ کا بڑا فرما بردار ہوتا ہے، کوئی بھی نبی اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتا، تو اللہ کو وہی لوگ پسند ہیں جن میں اطاعت ہو۔ نمبر 3، حنیفہ، دین حق کو اختیار کرنے والے تھے،
دین حق کو اختیار کرنے والے تھے، حق کے پرستار تھے۔ دیکھیں حنیف کہتے ہیں یکسو ہونے کو، کہ انسان تمام سے اپنی توجہ کو ہٹا کر صرف ایک طرف اپنی توجہ کر دے، اس کو کہتے ہیں حنیف، کہ اس نے تمام ادیان باطلہ سے، تمام غلط راستوں سے اپنے آپ کو ہٹا کر ایک راستے کی طرف متوجہ کر دیا، تو اسے کہا جاتا ہے حنیف۔ اس کو بند ہی کر دو۔ تو تیسری صفت کیا ہے کہ وہ حق کا پرستار ہو۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی شرک نہیں کیا۔ تو وَلَمْ يَكُ پر عنوان لکھیں گے شرک اعتقادی کی نفی، شرک اعتقادی کی نفی، کہ عقیدتاً کبھی بھی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ شاکراً لِأَنْعُمِهِ، اور وہ شکر کرنے والے تھے اللہ کی نعمتوں کا۔ تو نمبر 5، پانچویں صفت کیا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر کرنے والے تھے۔ تو عنوان لکھے خصوصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام، خصوصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں خصوصیت یہ تھی کہ وہ اللہ کے نہایت نعمتوں کے نہایت شکر کرنے والے تھے۔ تو اللہ کو وہی انسان پسند ہے جو شاکر ہو۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا تھا۔ انبیاء علیہ السلام میں ہر ایک کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ چننے کے بعد انہیں نبوت عطا فرماتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے چن لیا تھا۔ وہداہ نمبر 7، اور اللہ نے ان کی رہنمائی کی تھی سیدھے راستے کی طرف، سیدھے راستے صراط مستقیم کی طرف۔ تو ان دو آیات میں ابراہیم علیہ السلام کی صفات کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ ان تمام یہود و نصارہ اور مشرکین کو یہ حکم دینا چاہ رہے ہیں کہ تم بھی اپنی زندگی میں یہ صفات لے کر آؤ۔ اگر تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ چلنے کے قائل ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی جو صفات ہیں کہ انہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا، اللہ کے فرما بردار تھے، نعمتوں پہ شکر کرنے والے تھے، تم یہ وصف اپنی زندگی میں لاؤ۔ اسی طرح ایک عالم کو بھی اپنی زندگی میں یہ تمام اوصاف لانے چاہیے، چونکہ علماء بھی انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام میں جو اللہ تعالیٰ نے زیادہ جو درجہ عطا فرمایا، اور اولو العزم انبیاء میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنا دوست بنایا۔ تو ان کی جو صفات ہیں وہ انسان اپنے اندر اپنی زندگی میں لے کر آئے، کہ ہر عالم بمنزل ایک جماعت کے ہونا چاہیے، ہر عالم بمنزل ایک جماعت کی ہو، اتنا کام کرے جیسے کہ ایک جماعت کام کرتی ہے۔ نمبر 2، نہایت فرما بردار ہو، کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ نمبر 3، حق پر چلنے والا ہو، یعنی رسم و رواج پر، بدعات پر اور اہل علاقہ کے طور طریقے پر نہ چلے، دین حق پر قائم ہو، اور کبھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، اور اللہ کی نعمتوں کا ہمیشہ شکر کرے۔ تو یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ چن لیتا ہے اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، دنیاوی فضیلت، دنیاوی فضیلت کہ ہم نے انہیں عطا کر دی دنیا میں بھی بھلائی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اخروی فضیلت، اور یقیناً آخرت میں بھی لَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ کامل نیکوکاروں میں سے ہوں گے، آخرت میں بھی وہ کامل نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ تو اللہ نے دنیا میں بھی ان کو بھلائی عطا فرمائی، دنیا میں بھی دیکھیں اللہ نے نعمتوں سے نوازا، اور آج تک ان کا تذکرہ خوبی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ نے سب کے دلوں میں ابراہیم علیہ السلام کی محبت ڈالی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے امتحانات بہت گزارے نا، اللہ کے لیے تکلیفیں بہت گزاری، آگ میں انہیں ڈالا گیا، اپنے والد کو دعوت دی، انہوں نے گھر سے نکال دیا، وقت کے بادشاہ نمرود کو دعوت دی، وہ مخالف ہو گیا، قوم کے لوگوں کو دعوت دی، انہوں نے آگ میں ڈال دیا، حکم ہوا جا کر ان تمام بتوں کو گرا دو۔ پھر حکم آیا کہ تم جاؤ اور اپنے بچے کو ایک بیابان جگہ میں چھوڑ کر آؤ، اور پھر شریعت کا حکم آیا تم ہجرت کرو، اور پھر حکم آیا اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دو۔ تو یہ سب آزمائشیں، امتحانات بہت تھے، اس لیے اللہ نے پھر مقام اور درجہ بھی بہت دیا، اپنے تو اپنے غیروں کے دلوں میں بھی محبت ڈال دی۔
تو جب انسان دین کے لیے قربانیاں دیتا ہے تو اپنے اور غیر سبھی اس پر پھر جان نچھاور کرتے ہیں۔ تو ہم نے دنیا میں بھی ان کو فضیلت دی اور یقیناً آخرت میں بھی وہ کامل نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ کامل کا ترجمہ کر رہا ہوں الف لام کا، کہ ہر نبی جو ہے نا وہ صالح ہوتا ہے، ہر صالح نبی نہیں ہوتا۔ ہر نبی صالح ہوتا ہے لیکن ہر صالح نبی نہیں ہوتا، عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ تو یہ مطلب نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام صالح تھے، صالح تو نبوت سے کم درجہ ہے، نبوت کا درجہ سو صالح سے بڑھ کر ہے، یعنی کامل صالح تھے، نیکوکار بھی تھے اور نیکوکاری میں بھی کمال کے درجے پر وہ پہنچ چکے تھے، اور کمال کا درجہ نبوت ہے کہ اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی تھی، اور نبی سے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی۔ ویسے تو صالحین سے گناہ ہوتے، کوئی بھی نیکوکار و گناہ کبھی نہ کبھی ہو ہی جاتے، لیکن انبیاء علیہ السلام سے نہیں ہوتے۔ تو ہمیشہ آدمی کو دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو صالحین میں سے بنائے۔ تو جب وہ صالحین میں سے ہوگا نا تو صالحین کے لیے ہر ایک دعا کرتا ہے، صالحین کو سب اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، تشہد میں بھی دعا میں یاد رکھا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے لیے دعا کی، ابراہیم علیہ السلام کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا، تو متعدد انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ صالحین میں ہے۔ تو جب آدمی صالح ہوتا ہے تو نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا تذکرہ موجود ہوتا ہے۔ ثم اوحینا الیک، دلیل وحی، پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی یکسو ہو کر، وہی حق کے پرستار ہو کر، یا دین حق کو اختیار کرنے والے۔ تو اصل ترجمہ تو میں نے عرض کیا ہے یکسو ہو کر، اور یا ترجمہ لکھا جائے تو حق کے پرستار، حق پر چلنے والے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے شرک کرنے والوں میں سے۔ دیکھیں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کرو، یعنی ابراہیم علیہ السلام جن عقائد پر تھے، جن احکامات کا حکم دیتے تھے، آپ بھی انہی کو اختیار کرو۔ اب حضور کا درجہ تو زیادہ بڑا ہے، لیکن چونکہ ابراہیم علیہ السلام پہلے آئے اور اس امت محمدیہ میں بھی وہی احکامات اکثر جو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب اور شریعت میں تھے، تو اسی لیے حکم دیا گیا آپ انہی کی اولاد میں پیدا ہوئے، انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، آپ کی رہائش بھی مکہ میں، آپ کا خاندان بھی مکہ میں، مکہ کے لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کرتے ہیں، تو آپ بھی انہی کی ملت اور مذہب کو اختیار کرو، تاکہ اس طرح لوگوں کے دلوں میں اور محبت اور عقیدت بڑھے۔ دوبارہ پھر آ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، حالانکہ اوپر بات گزری ہے وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تو دوبارہ جو اعادہ ہے تو اعادہ برائے تاکید، اعادہ برائے تاکید، چونکہ مکہ میں مشرکین زیادہ تھے تو اس لیے دوبارہ اعادہ کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں ہیں، اگر تم اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر تسلیم کرتے ہو تو شرک سے بچو۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ازالہ شبہ، اور یقیناً بنایا گیا ہفتے کا دن، علی الذین، ان لوگوں پر، بریکٹ میں لکھے قابل تعظیم، ان لوگوں پر قابل تعظیم بنایا جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، یعنی اس ہفتے کے دن میں انہوں نے اختلاف کیا، بریکٹ میں اپنے نبی کے ساتھ، اپنے پیغمبر کے ساتھ انہوں نے اختلاف کیا، اور یقیناً آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان تمام چیزوں میں جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے ہفتے کے دن کو تعظیم والا دن بنایا تھا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس میں اختلاف کیا اپنے پیغمبر کے ساتھ۔ ہفتے کا دن پہلی شریعتوں میں قابل تعظیم تھا، اب انہیں حکم تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرو، لیکن انہوں نے ہیلا کیا، تو اب ہفتے کے دن مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی نظر آتی، تو انہوں نے وہاں سے ایک بڑی نالی بنا لی اور قریب میں ایک بڑا سا جو ہے وہ کھڈا کھود لیا، تو اب وہ نہر سے سارا پانی ادھر آ جاتا تو مچھلیاں بھی آ جاتی، اور پھر یہ اس کو بند کر دیتے تاکہ یہ پانی اور مچھلیاں واپس نہ جائیں، اور پھر اتوار کے دن جو ہے یہ اس پہ جال لگا کے سب کو پکڑ لیتے۔ تو اب پیغمبر کہتا آپ کو تو منع کیا ہے، تو کہتے ہیں حضرت ہم نے تو شکار ہفتے کو نہیں کیا بلکہ
اتوار کو کیا۔ حضرت ہم نے تو شکار اتوار کو کیا، حالانکہ انہوں نے یہ ہیلہ اختیار کیا ہفتے کو، تو ہفتے کو انہوں نے یہ اختیار کیا تو اللہ نے ہفتے کے دن کو تعظیم والا بنایا تھا، جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن تعظیم کا ہے، یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن تھا، نصارہ کے لیے اتوار کا دن تھا، نصارہ کے لیے اتوار کا دن تھا، تو ہمارا جمعے کا دن ہے، تمام دنوں میں سید الایام جمعے کا دن ہے، تو ہونا یہ چاہیے چھٹی کس دن ہو؟ جمعے۔ تو یہ گنجا جو ہے جس کو اللہ نے ذلیل کیا، اس نے جمعے کی چھٹی کو ختم کیا، یہ اتوار کی چھٹی اس نے شروع کی، تو اسی لیے ذلیل ہوا، اب تک ذلیل ہو رہا ہے۔ تو اس نے جو اللہ نے جس دن کو عظمت دی تھی، اس نے اس کی عظمت کو ختم کیا، غیروں کے طریقے پہ یہ چلا، اور آج اتوار کی چھٹی ہے اور جمعے کی وہ چھٹی ختم ہو گئی۔ جمعے کے دن کی ہوتی تو لوگ جمعے کی نماز کا اہتمام زیادہ کرتے، بیان واعظ و نصیحت سنتے، جمعے کے دن عبادت کا اہتمام ہوتا، سورہ کہف کی تلاوت ہوتی، تو جمعے کے دن کی عظمت لوگوں کے دلوں سے ختم ہو گئی۔ تو بہرحال قابل احترام دن مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہم نے ان کے لیے ہفتے کا دن قابل تعظیم بنایا، لیکن ان لوگوں نے اس میں اختلاف کر دیا۔ اختلاف یہ کیا کہ انہوں نے انکار کر دیا، منع کیے شکار نہ کرو، پھر بھی انہوں نے شکار کر دیا، تو اب اللہ نے ان کو دنیا میں پھر عذاب یہ دیا، آپ پڑھ لو گے آگے بات آ جائے گی۔ پھر اللہ کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ اللہ نے ان کو خنزیر اور بندروں کی صورت میں مسخ کر دیا۔ تو یہ مسخ اسی لیے ہوئے کہ انہوں نے غیر شرعی ہیلہ اختیار کیا۔ تو معلوم ہوا ایسے ہیلے اختیار کرنا جس سے انسان شریعت کے حکموں کو ٹھکرائے۔ ایک تو ہیلہ وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ شریعت کے حکم پر عمل کر رہا ہے۔ دیکھیں ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی اپنی بیوی پر کہ میں اسے 100 ماروں گا، 100 کوڑے۔ اب وہاں اللہ نے ہیلہ بتا دیا کہ تم ایک جھاڑو لے لو، تنکوں والا وہ مار دو تو تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ تو اس ہیلے کا خود اللہ نے راستہ بتا دیا، تو معلوم ہوا کہ وہ ہیلہ قسم کو پورا کرنے کے لیے وہ تدبیر بتائی گئی، تو وہ ہیلے جائز ہوتے ہیں۔ لیکن اگر شریعت کے حکم کو کوئی ٹھکرا رہا ہے، اس کے لیے ہیلہ کر رہا ہے، وہ ناجائز ہے۔ اب مثلاً کسی پر زکوٰۃ بنتی ہے، سال پورا ہو گیا، زکوٰۃ لازم ہو رہی ہے بیوی پر سونے کی، اب بیوی کیا کرتی ہے کہ سال آخری دن ہے شوہر کو دے دیتی ہے، تو بھائی میں تو مالک نہیں ہوں، تو ہے۔ تو اب جب شوہر کے پاس چلا گیا تو اب وہ زکوٰۃ اس پر نہیں ہے، پھر 5-6 دن کے بعد شوہر کہتا اب میں نے تجھے واپس کر دیا، تو اب وہ اس کو دے دیتا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر یہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ناجائز ہے کہ شریعت کے حکم کو ٹھکرا رہے ہیں، اور اس سے شریعت کے حکم سے بچنے کے لیے تو یہ ناجائز ہے۔ لیکن بعض ہیلے ایسے ہیں تدبیر اختیار کرنا جس کے ذریعے سے شریعت کے حکم کو ٹھکرایا نہ جائے، دین کے حکم ہی کی پاسداری مقصود ہو، تو اس کی گنجائش ہوتی۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہفتے کے دن کو ان کے لیے قابل تعظیم بنایا، لیکن ان یہودیوں نے اس میں اختلاف کر دیا، اللہ نے پھر ان کو سزا دی، اور اللہ ان کا حتمی فیصلہ قیامت کے دن کرے گا جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے۔ ادعو الی سبیل ربک، آداب تبلیغ، آداب تبلیغ، تبلیغ کرنے کے آداب کیا ہیں کہ تم بلاؤ انہیں اللہ کے راستے کی طرف، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحتوں کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحتوں کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے بحث کیجئے اس طریقے کے ساتھ جو خوبصورت ہے، اور ان کے ساتھ بحث کیجئے اس طریقے کے ساتھ جو خوبصورت ہے، اچھے طریقے کے ساتھ ان سے بحث کیجئے، یقیناً آپ کا رب خوب جاننے والا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، کہ جو بھٹک گیا اللہ کے راستے سے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ اللہ خوب جاننے والا ہے ہدایت پانے والوں کو، اور وہ اللہ خوب جاننے والا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ دعوت دیتا ہے آپ کو کہ تم لوگوں کو بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحتوں کے ساتھ۔ دیکھیں اس آیت میں انسان کو دعوت و تبلیغ کا طریقہ بتایا گیا کہ جب انسان کسی معاشرے میں جائے گا، لوگوں کو دعوت دے گا، تو مخاطب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ انسان کے مخاطب 3 قسم کے، جب آپ کہیں واعظ و نصیحت کے لیے جائیں گے تو آپ کے سامعین ہوں گے 3 قسم کے۔
ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو پڑھا لکھا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، تعلیم یافتہ ہوتا ہے، اس کو جب نصیحت کریں گے تو اس کا طریقہ ہے کہ اس کو حکمت کے ساتھ نصیحت کریں گے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمت، اس کو حکمت کے ساتھ کریں گے، یعنی دلائل کے ساتھ بات کریں گے، مشاہدات تجربات کے ساتھ وضاحت کریں گے، ان کے سامنے علمی عقلی باتیں بھی ساتھ رکھیں گے۔ دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو عوام الناس میں سے، جو تعلیم یافتہ نہیں ہے، جن کے پاس دین دنیا کی زیادہ معلومات نہیں ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ بات کریں گے۔ والموعظۃ الحسنہ، ان کو اچھی نصیحت کریں گے، یعنی ترغیب کی باتیں کہیں گے، بشارتیں سنائیں گے، فضائل بیان کریں گے اور وعیدیں بیان کریں گے، واقعات سنائیں گے، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ لوگ دین پر آ جائیں۔ تیسرا طبقہ ہوتا ہے مخالفین۔ تیسرا مخالفین ہے، اب جو بات نہیں ماننے والے ہیں ان کے ساتھ جب بات کریں گے تو قرآن نے کہا وجادلہم باللتی ہی احسن، ان کے ساتھ باس مباحثہ کریں گے لیکن اچھے طریقے کے ساتھ۔ یعنی اگر کوئی مخالف ہے، بات کرنے آ رہا ہے، شکوک و شبہات ڈال رہا ہے، باس مباحثے کے لیے، مناظرے کے لیے آ رہا ہے، تو وہاں بھی مناظرہ کرتے وقت حدود سے نہیں نکلنا، اخلاقیات سے نہیں نکلنا ہے، ان سے بات کرنی بھی ہے تو اچھے طریقے سے۔ یعنی یہ نہیں کہ آدمی بات کرتے وقت ان کو اب پکارے تو کہے تم کافر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو اور تمہارا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس طرح نہیں۔ ان کے سامنے بھی بات کرنی اچھے طریقے سے، دلیل سے بات کرے، نرم لہجے میں بات کرے، محبت سے بات کرے، تو ان کو بات سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں، جب بھی بات نرم لہجے میں کی جائے، محبت بھرے انداز میں کی جائے، مخاطب کو سمجھ آتی ہے، اور جب بھی انداز تحقیر کا، تذلیل کا، دوسرے کو نیچا دکھانے کا ہو تو اس سے بات سمجھ نہیں آتی، وہ مخالف ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کا مقصد دوسرے کو رسوا کرنا ہے، آپ قرآن کی آیت پڑھ کر بھی بات کریں گے تو آپ کی بات کو قبول نہیں کرے گا، اور آپ کا مقصد اس کو ہدایت پر لانا ہے، نرم لہجے میں بات کریں گے، عامیانہ بات بھی رکھیں گے، وہ قبول کر لے گا۔ تو اصل بات انسان کے لب و لہجے کی ہوتی ہے، تو اس لیے لب و لہجے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو عموماً مناظروں میں آپ دیکھیں گے مقصد ہوتا ہے دوسرے کو نیچے دکھاؤ، معمولی غلطیاں پکڑ لیں، اس نے یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، وہ اس پہ برس رہا ہے اور یہ اس پہ برس رہا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کسی مناظرے سے کسی کو ہدایت نہیں ملتی۔ کوئی مناظرہ مباحثہ ہوا ہو کہ لوگ دین پر آ گئے ہوں اور کسی نے باطل مذہب کو، باطل چیز کو چھوڑ دیا ہو، تو ایسا دیکھنے میں نہیں آتا، بہت کم آتا ہے، شاذ و نادر ہے۔ تو بات جب بھی کی جائے نرمی سے ہو۔ تو دیکھیں، فرعون سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے، اور اس دور میں موسیٰ علیہ السلام سے بڑے یعنی ایمان والے اور مصلح کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ حکم کیا دے رہا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، تم دونوں جاؤ فرعون کے ساتھ بات نرمی سے کرو۔ فرعون سے بڑا کافر کوئی نہیں آیا۔ ربوبیت کا دعویٰ کس نے کیا؟ انا ربکم الاعلیٰ، فرعون نے کہا، لیکن اللہ فرما رہا ہے فرعون کو نرمی سے بات کرو۔ تو آج کا مسلمان فرعون سے بڑا کافر تو نہیں، گناہ تو ہوگا لیکن اتنا بڑا کفر تو نہیں کیا کہ اب بات کرتے ہی اس کی توہین تذلیل کی جائے۔ اسی طرح بعض لوگ نصیحت کر رہے ہوتے ہیں بڑے سخت لہجوں میں، نام لے لے کر تنقید کرتے ہیں، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات ہوتی تھی فرماتے ما بالو اقوامن، کہ قوم والے لوگوں کو کیا ہو گیا، فلاں لوگوں کو کیا ہو گیا، انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ آپ نے کبھی کسی کا نام لے کر تنقید نہیں کی، کسی کا نام لے کر آپ نے کبھی تحقیر نہیں کی، بلکہ مطلق بات کی کہ فلاں لوگ، فلاں قوم والے لوگ اس طرح کرتے ہیں، مقصد یہ کہ وہ لوگ گناہ سے بچ جائیں۔ تو اس لیے اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کسی شخصیت کا نام نہ لے، آپ اس کا موقف بیان کر دیں، اگر اس کی بات غلط ہے لوگ خود سمجھ جائیں گے، ہمیں اس کے نام لینے کی صراحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح بات جب بھی ہو نرم لہجے میں ہو۔ قرآن نے دیکھیں یہاں موعظہ کے ساتھ قید کیا لگائی؟ الحسنہ، نصیحت کرو اچھے انداز میں۔ اب ایک آدمی نصیحت تو کر رہا ہے، بیان تو کر رہا ہے، لیکن انداز اچھا نہیں ہے، انداز میں سختی ہے اور حقارت ہے، تذلیل ہے، توہین ہے، تو یہ حسنہ نہیں ہے۔ حسنہ کیا ہے؟ محبت کا انداز ہو، پیار کا انداز ہو۔ اب یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کوئی سخت سے سخت بات کہتا، پھر بھی وہ لوگ جب جواب دیتے تو بڑی نرمی کے ساتھ جواب دیتے تھے، اور ان پر جو اعتراض کرتا وہ بڑے سخت الفاظ میں کرتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو 950 سال دعوت دی،
اور 80-82 آدمیوں کے زیادہ کے علاوہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے۔ اب قوم کے لوگوں کا آگے رویہ کیا ہے نوح علیہ السلام کے ساتھ؟ تو قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، قوم کے لوگوں نے، سرداروں نے کہا نوح علیہ السلام کو، یقیناً ہم تو آپ کو واضح گمراہ دیکھتے ہیں۔ پیغمبر کو کیا کہہ رہے ہیں؟ واضح گمراہ۔ تو آگے پیغمبر کا جواب کیا ہے؟ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم کے لوگ، میں تو ذرہ برابر بھی گمراہ نہیں ہوں، میں تو جہان والے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو دیکھیں کتنا سخت جملہ ہے اور کتنی محبت سے جواب ہے۔ آج کا کوئی مولوی ہو، اس کو کوئی بول دیتا تو گمراہ ہے، وہ بولتا تو ڈبل گمراہ ہے، بولتا تو کافر ہے، تو پکا کافر ہے۔ تو یہاں دیکھیں کتنا سخت جملہ ہے اور کتنی محبت سے جواب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا، جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، ان کے قوم کے لوگوں میں جو کافر لوگ تھے، سردار، انہوں نے ہود علیہ السلام سے کہا انا لنراک فی صفاحۃ، یقیناً ہم تو آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمیں تو یقین ہے آپ جھوٹوں میں سے ہو۔ پیغمبر کو بے وقوف بھی کہہ رہے ہیں اور جھوٹا بھی کہہ رہے ہیں۔ آگے سے ہود علیہ السلام کہتے ہیں قال یا قوم لیس بی صفاحہ، اے میری قوم میں ذرہ برابر بھی بے وقوف نہیں ہوں، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ العالمین، میں تو جہان والے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ اب دیکھیں کتنی محبت سے کہا قال یا قوم، اے میری قوم، کتنی محبت کا انداز ہے، اے میری قوم، کہ میں تو گمراہ نہیں ہوں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دعوت دے رہے ہیں، اور والد بھی وہ ہے جو بتوں کو بناتا بھی ہے، بت فروخت بھی کرتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کتنی محبت سے دعوت دے رہے ہیں۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، پیارے ابا جان، یا ابتی، پیارے ابا جان، اب کوئی ہوتا او مشرک باپ، او کافر باپ، پیارے ابا جان کیوں عبادت کرتے ہو ایسی چیزوں کی جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں اور تمہیں نفع بھی نہیں پہنچا سکتے۔ پھر یا ابتی لا تعبد الشیطان، پیارے ابا جان شیطان کی کیوں عبادت کرتے ہو۔ پھر یا ابتی انی اخاف ان یمسک، پیارے ابا جان مجھے ڈر ہے کہیں اللہ کا عذاب تمہیں نہ پہنچ جائے، یعنی بات بات میں یا ابتی۔ آگے سے باپ کا انداز کیا ہے؟ کفر کا انداز ہر دور میں سخت رہا ہے اور نبیوں کا انداز ہر دور میں نرم رہا ہے۔ اب دیکھیں باپ نے آگے سے کیا لب و لہجہ اختیار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد کہتا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیہ، اے ابراہیم تو اپنی باتوں سے باز آ جا ورنہ میں تجھے پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا، جا مجھ سے دور ہو جا، پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا۔ تو دیکھیں بیٹا کتنی محبت سے سمجھا رہا ہے اور باپ کے لب و لہجے میں کتنی سختی ہے، سمجھ رہے ہیں باپ کتنا سخت ہے اور ابراہیم علیہ السلام کتنی نرمی سے سمجھا رہے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کی قوم کے اندر گناہ یہ تھا کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا، بجائے قوم کے لوگ مانتے وہ شعیب علیہ السلام کے سب کیا ہو گئے؟ مخالف ہو گئے۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ تو چھوڑ دے وہ جس کی تمہارے آباء و اجداد عبادت کرتے آئے ہیں، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ اب دیکھیں شعیب علیہ السلام کتنی محبت سے جواب دے رہے ہیں۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اے میری قوم اگر میں واضح دلیل پر ہوں، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اللہ نے مجھے رزق عطا کی ہے بہت عمدہ، نبوت، اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہے، وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، میں نہیں ارادہ کرتا میں تمہاری مخالفت کروں ان چیزوں میں جس سے میں تمہیں روکتا ہوں، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میرا ارادہ تو نہیں ہے مگر تمہاری اصلاح کا جتنی میری طاقت ہے، وما توفیقی الا باللہ، اور مجھے تو کوئی توفیق نہیں مگر اللہ کی ذات کی طرف سے۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو ایک بات نظر آئے گی کہ جب بھی کفار نے سخت لب و لہجہ اختیار کیا، انبیاء علیہ السلام نے بڑی نرمی سے ان کو جواب دیا۔
آج جو ہمارے واعظ اور نصیحت میں تاثیر نہیں ہوتی، اس کی بنیادی وجہ ہمارے لب و لہجے کا دخل ہوتا ہے۔ جب بھی بات نرمی سے کی جائے، محبت سے کی جائے، قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ کی جائے، نیت حق ہو، اخلاص کی نیت ہو، دوسرے کو رسوا کرنا مقصود نہ ہو، دوسرے کی خیرخواہی مقصود ہو، تو اللہ ضرور اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ جہاں بھی اگر بات میں تاثیر نہیں ہوتی، یا نیت حق نہیں ہوتی، یا طریقہ کار حق نہیں ہوتا، یا بات حق نہیں ہوتی، سمجھ رہے؟ جب بھی بات میں تاثیر نہیں ہوگی، یا نیت حق نہیں ہوگی، اخلاص نہیں ہوگا، اور یا بات حق نہیں ہوگی، بات باطل ہوگی، یا طریقہ کار حق نہیں ہوگا، ورنہ جب بھی یہ تینوں باتیں جمع ہو جائیں، نیت بھی حق ہو، بات بھی حق ہو، طریقہ بھی حق ہو، تو ضرور اس میں اثر ہوتا ہے۔ قرآن کریم اور حدیث یہ وحی، یہ تر و تازہ ہے۔ جو اس میں تر و تازگی 1400 سال پہلے تھی، وہی تر و تازگی آج بھی موجود ہے۔ اس کی تر و تازگی میں کمی نہیں آئی، بیان کرنے والے میں کمی ہے۔ یہ قرآنی تو ہے، حضرت عمر سن کر ایمان لے کر آ رہے ہیں، جنات کی جماعت سن کر ایمان لا رہی ہے، عثمان ابن مظعون، جبیر ابن مطعم سن کر ایمان لے کر آ رہے ہیں، تو قرآن کی تاثیر میں کمی نہیں، بیان کرنے والی زبان میں کمی ہوتی ہے۔ اس لیے آج بھی اگر کوئی زندگی میں تقویٰ ہو، جتنا زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے اتنی بات میں تاثیر ہوتی ہے۔ اس لیے متقی انسان کی 15-20 منٹ کی گفتگو دوسرے کی زندگی کو پلٹ دیتی ہے، اور دوسرے کی مقفع مسجع گفتگو، اشعار بھی پڑھ رہا ہے، چھلانگیں بھی مار رہا ہے، چیخ رہا بھی ہے، چلا رہا بھی ہے، لیکن مجمع ٹس سے واہ واہ تو کر لے گا، لیکن ہدایت نہیں ملے گی۔ اصل چیز ہوتی ہے دوسرے کی زندگی کو بدل دینا۔ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ نے لفاظی کے ساتھ بات کر دی، لوگوں نے کہا بہت اچھا ہوا، لیکن جہاں سے آئے تھے اسی جگہ موجود ہیں، کسی کی زندگی میں انقلاب نہیں آیا، کسی کو ہدایت نہیں ملی، بے نمازی نمازی نہیں ہوا، جو شرابی تھا، دین سے دور تھا، وہ دین پر نہیں آیا۔ تو میں نے ایک بات یہ عرض کی کہ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم کیا دے رہا ہے، جب بھی وعظ و نصیحت کی بات ہو تو حسنہ، انداز کیا ہو؟ اچھا ہو، اچھے انداز میں بات ہو۔ تو اس آیت میں انسان کو جو حکم دیا گیا وہ 3 طرح سے، کہ مخاطب 3 قسم کے لوگ ہوں گے، تو پڑھے لکھے لوگ ہوں تو حکمت کے ساتھ، عوام الناس ہوں تو موعظہ حسنہ کے ساتھ، اور اگر مخالفین ہوں تو وجادلہم باللتی ہی احسن کے ساتھ۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل، یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ جو بھٹک جائے سیدھے راستے سے، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم بدلہ دو، اگر تم بدلہ لو تو پس تم بدلہ لو اسی کے مثل جتنا تم تکلیف دیے گئے ہو۔ اگر تم بدلہ لو تو فَعَاقِبُوا، پس تم بدلہ لو اسی کے مثل جتنا تم تکلیف دیے گئے ہو۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کر لو تو یہ بہت بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ دیکھیں اس آیت میں بیان اس کا ہے، غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا، اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، جسم کا مسلح کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا کی لاش پر آئے تو بڑے غمگین اور پریشان تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے کہ انہوں نے میرے چچا کو کتنی بے دردی سے مارا، ہاتھ کاٹ دیے، پاؤں کاٹ دیے، ناک کاٹ دیے، اعضاء کاٹ دیے، یہاں تک کہ ہندا نے کلیجہ نکال کے چبا دیا۔ تو آپ نے اس موقع پر کہا میں بھی ان کے 70 آدمیوں کے ساتھ اسی طرح کروں گا، جس طرح انہوں نے میرے چچا کے ساتھ کیا، اس طرح میں ان کے 70 آدمیوں کو بھی قتل کر کے ان کو اسی طرح سزا دوں گا۔ تو اس موقع پر قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ اگر آپ نے بدلہ لینا ہے تو اسی کے برابر لو جس طرح انہوں نے کیا ہے، لیکن صبر کرو تو یہ بہت بہتر ہے۔ یعنی اگر بدلہ لینا ہے تو 1 کے بدلے میں 1 ہوگا، 1 کے بدلے میں 1 مارا جائے گا، 70 کو نہیں مارا جائے گا، اور پھر ان کا مسلح نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ صبر کر لو تو اللہ کو صبر کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے صبر کر دیا۔ تو وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر آپ بدلہ لو، فَعَاقِبُوا، تو پس آپ بدلہ لو، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنا کہ تم تکلیف دیے گئے ہو۔ تو نیچے لکھیں یہ رخصت ہے، تو یہ رخصت ہے کہ بدلہ لو تو اسی کے برابر سرابر لو۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، یہ عزیمت ہے
اور اگر تم صبر کرو تو یہ بہت بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے کہ وہ صبر کریں۔ تو یہ عزیمت ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ، تلقین عزیمت، تلقین عزیمت، اور آپ صبر کیجئے، اور نہیں آپ کا صبر کرنا الا باللہ، مگر اللہ کی توفیق سے۔ ترجمہ، مگر اللہ کی توفیق سے۔ صبر کرنا اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور آپ غمگین نہ ہوں۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ ہو آپ کے سینے میں تنگی اس کی وجہ سے جو وہ سازشیں کر رہے ہیں، اور آپ کے سینے میں تنگی نہ ہو اس کی وجہ سے جو وہ سازشیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ آپ عزیمت پر عمل کریں، صبر کریں، لیکن بتایا صبر کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے۔ انسان بسا اوقات چاہے میں صبر کر رہا ہوں لیکن توفیق نہ ہو تو صبر نہیں کر سکتا، تو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ پھر فرمایا آپ غمگین نہ ہوں اور اپنے سینے میں کوئی تنگی نہ لائیں ان کی سازشوں کے بارے میں۔ یہ جو بھی سازشیں کر رہے ہیں یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور آگے دو چیزوں کا تذکرہ ہے، جب تقوی ہوگا اور زندگی میں نیک اعمال ہوں گے تو ان کی سازشیں آپ کو نقصان نہیں دیں گے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، وعدہ نصرت، اور یقیناً اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو نیکی کرنے والے ہیں، جو تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں اور جو نیکی کرنے والے ہیں۔ تو الذین اتقوا کے نیچے تخلیہ عن الرذائل، تخلیہ عن الرذائل، رذیل چیزوں سے بچتے ہیں، اور محسنون کے نیچے تحلیہ بالفضائل، تحلیہ بالفضائل کہ اچھی چیزوں کو اپناتے ہیں۔ مع الذین اتقوا یعنی رذیل چیزوں سے بچتے ہیں، اور ہم محسنون اچھے اوصاف کو اپناتے ہیں۔ یا دوسرے الفاظ میں مع الذین اتقوا یہ ہے دفع مضرت، مضر چیزوں سے بچتے ہیں۔ ہم محسنون جلب منفعت، جلب منفعت نفع والی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ تیسرا گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور نیک اعمال کا اہتمام کرتے ہیں۔ دیکھیں پورے دین کا خلاصہ دو ہی چیزیں نا، نفی اور اثبات۔ تو گناہوں سے بچتے ہیں اور نیکی والی زندگی کو اختیار کرتے ہیں، تو یہ دو اوصاف جن میں ہوں گے ہمیشہ اللہ کی مدد ہوگی۔ تو ہمیشہ کوشش ہو یہ دو چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں، نمبر 1 تقوی، گناہوں سے بچنا، اور نمبر 2 نیک اعمال کا اہتمام کرنا۔